اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ انعام کی تفسیر۔ یعنی اپنے وہم و گمان سے یہ ٹھہرا لیا کہ کائنات کے انتظام میں اور انسان کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں اللہ کے ساتھ دوسری پوشیدہ ہستیاں بھی شریک ہیں۔ کوئی بارش کا دیوتا ہے تو کوئی رویدگی کا، کوئی دولت کی دیوی ہے تو کوئی بیماری کی۔ اس قسم کی لغو عادات دنیا کی تمام مشرق قوموں میں ارواح اور شیاطین اور راکشسوں اور دیوتاؤں اور دیویوں کے متعلق پائے جاتے رہے ہیں۔ یہ فقرہ اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہے مگر نبی کی طرف سے ادا ہو رہا ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ ہے تو اللہ کا کلام مگر بندوں کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ میں تو پر پاسباں نہیں ہوں، یعنی میرا کام بس اتنا ہی ہے کہ اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ میرے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی ہے کہ جنہوں نے خود آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں، اور جو کچھ وہ نہیں دیکھتے وہ انہیں دکھا کر ہی چھوڑ دوں۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے جو بے تاب ہو کر تمنا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس سے ان کی گمراہ بائی راہ راست پر آ جائے۔ آیت نمبر 110 سے 113 تک جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ اسے مشیت کے تحت اس طریقے سے ہدایت بخشی جائے جس طرح درخت میں پھل آتے ہیں یا خود انسان کے سر پر بال اگتے ہیں، بلکہ اس نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور آزمائش کی غرض سے یہ بات خود اس کے اختیار پر چھوڑی گئی ہے کہ وہ راہ راست کی طرف سے جانا چاہتا ہے یا گمراہی کی طرف۔ اگر وہ آپ ہی گمراہ ہونا چاہے تو اللہ اپنی مشیت سے جبراً اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اس فقرے میں متکلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خطاب مسلمانوں سے ہے۔ یعنی تم کس طرح یہ توقع کر سکتے ہو کہ جس انسان کو انسانیت کا شعور نصیب ہو چکا ہے اور جو علم کی روشنی میں ٹیڑھے راستوں کے درمیان حق کی سیدھی راہ کو صاف دیکھ رہا ہے، اور ان بے شعور لوگوں کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرے گا جو نادانی اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اس فقرے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ انہی کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے اور انہیں ہدایت بخشنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ وہ لوگ اللہ کے نام سے جو حصہ نکالتے تھے اس میں بھی طرح طرح کی چال بازیاں کر کے کمی کرتے رہتے تھے اور ہر صورت سے اپنے خود ساختہ شریکوں کا حصہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلاً جو غلے یا پھل وغیرہ وہ اللہ کے نام پر نکالے جاتے، ان میں سے اگر کچھ گر جاتا تو وہ شریکوں کے حصے میں شامل کر دیا جاتا تھا، اور اگر شریکوں کے حصے میں سے گرتا یا خدا کے حصے میں مل جاتا تو انہی کے حصے میں واپس کیا جاتا۔ اگر کسی وجہ سے نظر اور نیاز کا غلہ خود استعمال کرنے کی صورت پیش آ جاتی تو اللہ کا حصہ کھا لیتے تھے، مگر شریکوں کے حصے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ یہاں شریکوں کا لفظ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے جو اوپر کے معنی سے مختلف ہے۔
شریک کے آیت کے یہ آیت شریک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا۔ وہ ان کے وہ معبود تھے جن کی برکت یا سفارش یا توسط کو یہ لوگ نعمت کے حصول میں مددگار سمجھتے تھے اور شکر نعمت کے استحقاق میں انہیں اللہ کے ساتھ حصہ دار بناتے تھے۔ بخلاف اس کے کہ اس آیت میں شریک سے مراد وہ انسان ہیں جنہوں نے قتل اولاد کی رسم ایجاد کی تھی، اور وہ شیطان ہیں جنہوں نے اس ظالمانہ رسم کو ان لوگوں کی نگاہ میں ایک جائز اور پسندیدہ پھل بنا دیا تھا۔ قتل اولاد کی 3 صورتیں اہل عرب میں رائج تھیں اور قرآن میں تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، لڑکیوں کا قتل، اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد بنے یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ پڑے یا کسی دوسرے سبب سے وہ ان کے لیے سبب آرا نہ بنے۔ نمبر 2، بچوں کا قتل، اس خیال سے کہ ان کی پرورش کا بار نہ اٹھایا جا سکے گا اور ذرائع معاش کی کمی کے سبب سے وہ ناقابل برداشت بوجھ بن جائیں گے۔ نمبر 3، بچوں کو اپنے معبود کی خوشنودی کے لیے بھینٹ چڑھانا۔ زمانہ جاہلیت کے عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا پیرو کہتے اور سمجھتے تھے، اور اس بنا پر ان کا خیال یہ تھا کہ جس مذہب کا وہ اتباع کر رہے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہی ہے۔ لیکن اس دین کے اندر بعد کی صدیوں میں ان کی مذہبی پیشہ قبائل کے سردار، خاندانوں کے بڑے بوڑھے اور مختلف لوگ طرح طرح کے عقائد اور اعمال اور رسوم کا اضافہ کرتے چلے گئے، جنہیں آنے والی نسلوں نے اصل مذہب کا جز سمجھ لیا اور ان کا پورا دین مشتبہ ہو کر رہ گیا۔ یعنی ان کے کھالوں اور ان کے بالوں سے فرش بنائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سوا کھانے کی کوئی چیز شریعت میں حرام نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حرام وہ چیزیں نہیں جو تم لوگوں نے حرام کر لی ہیں، بلکہ حرام یہ چیزیں ہیں جو سورہ مائدہ میں ملاحظہ ہو رہی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 93 اور سورہ نساء آیت نمبر 20۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 93 اور سورہ نساء آیت نمبر 160۔ یعنی وہ اپنے جرم اور اپنی غلط کاری کے لیے وہی پرانا عذر پیش کریں گے جو ہمیشہ سے مجرم اور غلط کار لوگ پیش کرتے رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے حق میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم شرک کریں اور جن چیزوں کو ہم نے حرام ٹھہرا رکھا ہے انہیں حرام ٹھہرائیں، ورنہ اگر اللہ نہ چاہتا کہ ہم ایسا کریں تو کیوں کر ممکن تھا کہ یہ افعال ہم سے صادر ہوتے۔ پس چونکہ ہم اللہ کی مشیت کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے درست کر رہے ہیں۔ اس کا الزام اگر ہے تو ہم پر نہیں اللہ پر ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسا ہی کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کے سوا کچھ اور کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے۔